ناظرین اکرام السلام علیکم۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں روح اور جسم کے درمیان فاصلوں کی دیواریں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو شخصیت کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ ضروریات زندگی، دوسروں کے لیے قربانیاں اور ناآسودہ خواہشوں اور دکھ سہتے اپنی ذات سے بیگانگی برتنے والے زیادہ قرب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ مگر دل سے آہیں نکلتی ہیں، کیونکہ میکان کی زندگی وجود کو روح سے دور کر کے شخصیت کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیتی ہے، تو اطمینان کا احساس زندگی سے مفقود ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کے تعلق کو صرف توجہ سے کسی ایک نقطے پر مرکوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر اتنے سارے لمحات میں کچھ لمحے سارے مسائل و بال، ذمہ داریاں اور وہ بیماریاں بھلا کر کسی ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جائے اور ذات کی جھگی میں ساری دنیا سے چھپ کر روح کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ بھی اپنے مالک، اپنے محبوب سے دل کی بات کر سکے، ہجر کے لمحات کا دکڑا سنا سکے، اس کی روح کی پکار اس کے فن میں شامل ہو کر دیگر روحوں تک رسائی حاصل کرتی۔ اس لیے سر اور لے پر گھنٹوں ناچنے گانے والا تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ کسی بھی منظر پر غور کریں، کسی نعمت کو تصور میں لائیں، دماغ کی ریل پر صورت رحمان کی صدا بلند ہونے لگتی ہے اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کائنات میں مختلف مناظر، اشیاء، انسان اور مخلوقات ہیں۔ دریا، سمندر، پہاڑ، زمین الگ الگ دکھائی دیتے ہیں مگر سب ایک اکائی میں پروئے ہوئے ہیں۔ جسم علیحدہ مگر جان ایک، شکل مختلف مگر روح ایک، مقام دور دراز مگر رابطہ معلوم۔ کائنات کی اکائی، کائنات کی اصل، کائنات کی روح ہی وہ سر ہے جو ہر ذی روح اور موجودہ شے کا وظیفہ ہے۔ ایک ترازو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقی سب ترازو اس کے ماتحت ہیں۔ اب یہ تعین کرنے، ثابت کرنے، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں کہ کون غلط ہے کون صحیح۔ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور عیبوں کو سراغ لگائے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، دست قدرت ناکردہ کا حساب لیتا جائے گا۔ یہاں ہم بازیاں لگانے اور بازیگریاں دکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ جب ہم خیر و شر کو گڈ مڈ کر دیں گے تو وہ ان میں امتیاز باقی رکھے گا، بلا شبہ اسی کی حکمرانی اٹل ہے، اور وہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو بھی کنواں کھودے گا دوسروں کے لیے، اس کے راستے میں جنت نہیں کنواں ہی آئے گا اور وہ خود اپنی مرضی سے اس میں گرے گا۔ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہاں غلطی کی، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر خطا مان کر وہ اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ معافی مانگے تو وہ آتی بلا سے بچ جاتا ہے۔ انسان کو اس کی سوچ مرواتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی نیکیوں میں بھی برائی تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کسر تو نہیں رہ گئی۔ اس نے اخلاق کبھی تکبر سے پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شعبہ حیات میں کام کرنے والا ہر بندہ تکبر سے بچے کہ اس نے کسی متکبر کو کبھی نہیں جوڑا۔ آزمائش، امتحانات، مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ حق سچ پر کوئی مٹی نہیں ڈال سکتا، وہ بوئے ہوئے بیج کی طرح اگتا ضرور ہے۔ وما علینا الا